ٹیکسوں کے پیسوں کو لوٹ کے کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن انتخابات میں ان لوگوں کی سرپرستی کر کے ان کو ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ مزید لوٹتے ہیں، مزید کھاتے ہیں، مزید برباد کرتے ہیں۔ لوٹ مار کا یہ راج اب نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ اب اس مافیا سے آزادی حاصل کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ پیر صاحب پگارا کی قیادت میں جو یہ تحریک شروع ہوئی ہے یہ رکے گی نہیں۔ یہ بوری بند لاشوں کا کاروبار کرنے والے ہیں، یہ بلدیہ فیکٹری کو چلانے والے ہیں، یہ پاکستان مرد آباد کہنے والوں کے شاگرد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے تم خود ہی پریشان ہوگے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ملک کسی انارکی کا سامنا کرے۔ ہم اپنے فوجیوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، ہم اپنے سپاہیوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، لیکن چند لوگ جو تمام اداروں نے مسترد کیا ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سی فیکٹری ہے جس میں 8 لاکھ اور 10 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی تو کراچی میں ہار جائے، اور صرف 1 لاکھ سے بھی کم چندن ووٹ لینے والے ان کو 17 قومی اور 30 صوبائی دے دی جائیں۔ کون سی فیکٹری سے یہ نتیجہ نکل کر آیا تھا جو راروس کے ہاتھ میں پکڑایا گیا تھا؟ بچہ جان گیا ہے، اب آوازوں کو بند نہیں کیا جا سکتا، سب کو اپنی اپنی پوزیشن پہ آنا پڑے گا۔ سمرو سیکنڈ کریں گے، پیر صاحب پگارا کو بھی کہنا پڑے گا کہ بھائی اگر آپ نے پہلے ہی طے کر لیا تھا تو زرداری صاحب کو یہ سیٹیں بھی دے دیتے ہیں۔ یہ نہ کریں پلیز، یہ نہ کریں، سب اپنی اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کریں۔ یہ تقسیم ختم کرنی ہوگی، سب کو ایک ہونا پڑے گا، سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا پڑے گا۔ یہ جنگ سندھی مہاجر کی نہیں، یہ دیہی شہری کی نہیں، یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے۔ یہ لوٹنے والوں اور محروموں کا مقابلہ ہے۔ مظلوم اگر ایک ہو جائے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں بھی چپ کرانے کے لیے ایک ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ ہم باضمیر لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی اور عوام کے سامنے جواب دہی سازی مت کرو، یہ بہت مشکل میں اس ملک کو لے جائے گی۔ پوری دنیا میں تھو ہو رہی ہے، ہوش کے ناخن لو اور حالات کو درست کرو۔ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہے، احتجاج میں بھی شریک رہو۔